دیکھیے پارلیمنٹ میں بھی یہ ایشو پچھلے بار میں نے اٹھانے کی کوشش کیا تھا. اس کے علاوہ بھی ہر منسٹری میں میں یہی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ لداخ ایک الگ یو ٹی بنی ہے. تو جب یو ٹی بنی ہے، ایک اسٹیٹ بنی ہے، تو جتنا یہ جو ہمارے ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر میں ہمیں ابھی اور مزید اس پہ فوکس دینے کی ضرورت ہے. چونکہ لداخ کا ٹوپوگرافی ایسا ہے، موسمی حالات ایسا ہے، جہاں پہ میں نے منسٹری میں بھی میں نے گزارش یہ کیا ہے کہ سپوز ہمارے ایجوکیشن لائن میں اگر ہمارا اپگریڈیشن ہو، ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں اپگریڈیشن کی بات ہو، اس میں کافی حد تک نارمس جو ہے اس میں کافی حد تک ہمیں رکاوٹ دیتی ہے. لیکن میری گزارش میں نے یہی کیا ہے اور ابھی کریں گے. یہاں کے ٹوپوگرافی اور موسمی حالات کو دیکھ کے جو بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں فار فلنگ ایریا سے بہت مشکل ہے، خاص کر ونٹر کے دنوں میں. تو ہمارے جو ٹور تھا، میرا ٹور کے دوران بھی مجھے یہی زیادہ تر لوگ علاقے سے ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں کے جو ہیلتھ سینٹرس ہے یا ہیلتھ کے یہ ہیں اس کو اپگریڈ کرنے کی. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک چیز کا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جتنا لے کرگل دونوں ڈسٹرکٹ میں انفراسٹرکچر اور ان پہ کام ہوا ہے بنسبت دوسرے اسٹیٹ یا دوسرے اس میں ہم دیکھیں گے کافی حد تک خاص کر روڈ کنیکٹیوٹی آپ لے لیں، انفراسٹرکچر کی بات کریں، کافی حد تک کام ہوا ہے اور بہت ابھی کرنے کو ہے. لیکن جو بیسک نیسیسٹی ہے جس میں ہمارے واٹر سپلائی ہے، الیکٹرک سائڈ میں ہمارا بالکل اچھا ہوا ہے، کوئی شکایت نہیں ہے. ہمارے واٹر سپلائی میں ابھی بہت سارے کمیاں ہیں، کیونکہ جل جیون سکیم سینٹرل اسپانسر سکیم ہے. اس پہ نئے سرے سے کام، اس کا اپنا نارمس وغیرہ ہے، اس کی وجہ سے کافی مشکلات آ رہا ہے. لیکن یہ ایک چیز یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ جب سیکنڈ فیز آپ کا یہ آئے گا جل جیون کا، اس میں ان سارے چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے ان پہ کام کیا جائے گا. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل ایشوز ایک ایسا چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. آج اگر ایک کام بن گیا، اگلے سال دوسرا کام نکلتے ہیں. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، کیونکہ چاہے آپ نے ہل کونسل کا بات ہو، چاہے یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے ایم پی ہو، ہم نے پورا لداخ میں کام کرنا ہے. یہ ہمارے ہل کونسل ہے، پورا ڈسٹرکٹ میں جو بھی آتا ہے اس کو سب کا حق پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ میں نے ہر جگہ یہی کہا ہے کہ پریورٹی وائز سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے جو سب سے پریورٹی پہ جو لینے والے مسائل ہیں ان کو پہلے لے کے جو ہے ان پہ انشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایئرپورٹ کی کیا سٹیٹس ہے سر، اور کیا آنے والے دنوں میں کیا کوئی سول ہوائی سروس کرگل میں شروع ہونے جا رہا بہت ہے؟ ہی آپ نے کیا جب سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جب سے ہم نے پارلیمنٹ یہ جو پارلیمنٹ کا سیٹ جیتا، اس کے بعد پارلیمنٹ اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ ہم نے یہ ایشوز بڑے زور سے ہم نے اٹھایا ہے، تب سے گمبھیرتا سے، چاہے ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے ہمارے یونین گورنمنٹ ہو، اس پہ بہت ہی سیریسلی کام کر رہا ہے. صرف ابھی یہ ہے کہ کوئی خاص کر ہم نے ڈیمانڈ یہی کیا ہے کم سے کم 19 سیٹر کا کوئی کمرشل جو سول ایئر سروس یہاں پہ اترنا چاہیے. اس کے لیے ابھی تک کوئی کمپنی آگے آ کے تیار نہیں ہو رہا ہے. اس کمپنی کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے ذاتی طور پہ ہوم منسٹر صاحب سے میں نے پچھلے بار گزارش کیا تھا کہ آپ خود ذاتی طور پر اس پر توجہ دیں. انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ بہار الیکشن کے بعد پھر مل کے اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ سیریس ہے ہمارے یہاں پہ جہاز اتارنے کے لیے. جہاں تک ایئرپورٹ کی بات ہے، میری کوشش یہ ہے کہ چونکہ پہلے جو سروے ٹیم وغیرہ آیا تھا انہوں نے کرگل کے کچھ جگہ دیکھے تھے، لیکن ٹیکنیکلی انہوں نے اس کو وہ نہیں دیا ہے. تو اب میرا کوشش یہ ہے کہ گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک نیا سروے ٹیم کرگل آئیں اور کئی جگہ ہیں ہمارے پاس، ان جگہوں کو دیکھ کے پھر سے جو ہے ایک سروے یہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے جو ایگزسٹنگ جو ایئرپورٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات بھی چل رہا ہے. ابھی آنے والے ایک دو دن میں یا کچھ دنوں میں ایم ایچ اے میں اس کے اوپر ہمارے ایئرپورٹ اتھارٹی کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ ہے. لیکن بس ذاتی طور پر میں ابھی اس پر یہ نہیں ہوں کہ اس کو ایکسٹینڈ کرے. میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بھی اور ہوم منسٹری میں نے یہ کہا تھا، ایکسٹینشن اگر کوئی اسپیسیفک کوئی ایئرکرافٹ کو نظر میں رکھ کے اگر ایکسٹینشن کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ایکسٹینشن کر کے اگر کوئی ایئرکرافٹ بڑا ایئرکرافٹ اتر سکتا ہے. ادروائز اگر ایکسٹینشن کر کے بھی وہی 19 سیٹر والا ہی اترے تو
हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है 19 सीटर तो यहाँ पे भी उतर सकता है, तो उसको एक्सटेंड करने का कोई हमारे सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग अपना कुछ कर रहा हो, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है जब तक स्पेसिफिक कोई एयरक्राफ्ट जो बड़ा एयरक्राफ्ट है उसको नज़र में रख के अगर ये एक्सटेंशन करे। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा, मैं ये क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से भी मिला, उन्होंने बहुत चीज़ों पे मुझे ब्रीफ भी किया। तो इसको एक्सटेंड करके बड़ा जहाज़ उतरना टेक्निकली मुझे नहीं लगता है कि ये कोई फिजिबल हो, क्योंकि आगे हमारा नक्तुल का पहाड़ है। तो ये जो एक्सटेंशन का मसला है, मैं अभी यहाँ से जाके मैं चिट्ठी भी लिखने वाला हूँ। अगर ये एक्सटेंड करके कोई एयरक्राफ्ट उतर सकता है तो हमारे लिए वेलकम है, हम वेलकम करेंगे। अदरवाइज़ किसी और पर्पज़ के लिए हमारे सिविल के नाम पे ये एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक्सटेंड जो है वो डिफेंस के लिए कर रहा है, लेकिन नाम हमारे दे रहा है। उससे क्या होगा, ये एक्सटेंड होगा लेकिन अगला जो हमारा एयरपोर्ट नया बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी अभी ये मैसेज है, एक्सटेंड अगर करना है तो पहले हमें ये बताया जाए कि कौन सा एयरक्राफ्ट जो है एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे उतरेगा, तब जाके हम इसको वेलकम करेंगे। सर, अभी रिसेंटली ओपन एजेंडा पे मिनिस्ट्री के साथ डायलॉग हुआ है, तो इस बार किन इश्यूज़ के ऊपर डायलॉग हुआ है? सुनने में आ रहा है कि आर्टिकल 371 के यानी ये दावा कर रहा है कि सेंटर के आर्टिकल 371 नहीं, इस बार ये है सब कमेटी का मीटिंग था। अभी फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो हाई पावर कमेटी में होगा। सब कमेटी का पहला जो मीटिंग हुआ, मैंने उसी दिन मीडिया को भी बोला था, वो मीटिंग पहले मीटिंगों से बहुत अलग मीटिंग था। बहुत एक अच्छे माहौल में और खुले दिल से आए थे हमारे जो होम के लोग आए थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये उन्होंने 370 हमारे 6 शेड्यूल जो चीज़ें हैं वो सब पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, और ये कभी नहीं कहा कि हम आपके ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे। और उसके बाद हमें टाइम दिया है, इंशाल्लाह उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं कि केडी और एपेक्स वर्कआउट कर रहे हैं, और फाइनल हम एक ड्राफ्ट जो है उनको दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी वक्त टाइम है कि इन सारी चीज़ों पे ये बताना। पहला मीटिंग इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत ही एक अच्छे माहौल में वो मीटिंग हुआ है। कोई एमएचए की तरफ से कोई फोर्स या कोई वो नहीं था, उन्होंने खुले दिल से वो मीटिंग की है। थैंक यू सर।